اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالک خیر وأحسن تاویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیات نمبر 59 اور 60 ہیں۔ جناب خلیفہ رابع صاحب ان آیات کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت یعنی یہ 50 نمبر آیت ہے، 59 آیت ہے، اس میں جناب خلیفہ رابع صاحب ایک حاشیہ دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد انتخاب کا حق ہے، جس کے نتیجہ میں حکومت کا اختیار ملتا ہے۔ پس ووٹ بھی ایک امانت ہے جو اسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔
یہی سچی جمہوریت ہے، اور جب حکومت ملے تو پھر لازماً انصاف سے کام لینا ہے، نہ کہ پارٹی بازی کا خیال کرنا ہے۔ آج کل کی جھوٹی جمہوریتوں میں اپنی پارٹی ممبروں کے ساتھ تو انصاف کیا جاتا ہے، لیکن مخالف پارٹی سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ اگلی آیت جو ہے 60 نمبر ہے، اس کا ترجمہ اس طرح وہ کرتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اول الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اب میں ان دونوں آیات کے متعلق تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ وہ آیت نمبر 59 کے معاملے میں وہ فرماتے ہیں خلیفہ رابع صاحب کہ یہاں امانت سے مراد انتخاب کا حق ہے جس کے نتیجہ میں حکومت کا اختیار ملتا ہے۔ پس ووٹ بھی ایک امانت ہے جو اسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ یہی سچی جمہوریت ہے، اور جب حکومت ملے تو پھر لازماً انصاف سے کام لینا ہے، نہ کہ پارٹی بازی کا خیال کرنا ہے۔ آج کل کی جھوٹی جمہوریتوں میں اپنی پارٹی ممبروں کے ساتھ تو انصاف کیا جاتا ہے، لیکن مخالف پارٹی سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں پر ایک دو سوال آپ لوگوں کے آگے کرنا چاہتا ہوں، تمام جماعت احمدیہ قادیان کے افراد کے آگے اور لاہور کے آگے۔ پہلا یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ قادیان میں خلیفہ رابع صاحب یہ تو فرما رہے ہیں، جو میں نے ابھی پڑھی ہے ان کی عبارت پڑھی، نوٹ پڑھا ہے، وہ یہ تو فرما رہے ہیں کیا جماعت احمدیہ قادیان میں احمدیوں کو اپنے نمائندوں کے انتخاب کے سلسلہ میں جمہوری انتخاب کا حق دیا گیا ہے، جس کا وہ قرآن مجید کی اس آیت 59 نمبر آیت جو ہے سورۃ النساء کی، اس کی ترجمہ کرتے ہوئے نوٹ دیتے ہیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں وہ سچی جمہوریت جس کا خلیفہ رابع صاحب اس آیت کے نیچے نوٹ میں ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں موجود ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ انصاف جس کا وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے، اس کو ووٹ بھی، جمہوریت کا حق بھی ہونا چاہیے، اور اس کے انتخاب کے نتیجے میں جو انسان منتخب ہو جائے، کوئی عہدیدار، اس پر فرض ہے کہ وہ انصاف کا دامن پکڑے رکھے، کوئی بے انصافی نہ کرے، بے انصافی نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ جن لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے ان کی طرفداری کرے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ زیادتی کرتا پھر۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ انصاف ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت احمدیہ میں پورے احمدی جانتے ہیں کہ انتخاب ہوتے ہیں، لوکل بھی ہوتے ہیں، ریجنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، ہر لیول پہ ہوتے ہیں، اور آتا ہے اوپر سے آدمی انتخاب کراتا ہے، اور انتخاب کرانے سے پہلے کہتا ہے کہ جناب پورے احمدیوں کو تقویٰ کے ساتھ ایک اہل، نیک اور دیندار کو ووٹ دینا چاہیے، اور ان کو اس کو دے، اور کسی اپنے رشتہ دار کو یا کسی اقربائی کا خیال نہ کریں۔ اور پھر جب بیچارے احمدی، مظلوم احمدی ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے ایک بندے کی حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو جناب وہ انتخاب کرانے والا جو نمائندہ مرکز سے آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ منتخب ہو گیا ہے، وہی منتخب ہوگا جس کی مرکز سے منظوری آئے گی۔ میرا یہاں پر سوال ہے کہ کیا یہ سچی جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جناب جس کا خلیفہ رابع صاحب اپنے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی 59 آیت کے نیچے حاشیہ دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں انصاف کا؟ ہرگز نہیں ہے یہ، اور یہ فراڈ ہے۔ میں کیا کروں؟ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ خلیفوں کے متعلق سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ تلخی کے علاوہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے آنے والے کے لیے،
کہ وہ نرمیاں لوگوں کے لیے کرے، اور یہ سب مطلب کہ دکھاوے کی باتیں ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے 60 نمبر جو سورۃ النساء کی ہے، اس کے نیچے بھی انہوں نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے، میں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لوگوں کے آگے۔ وہ اس آیت کے نیچے وہ فرماتی ہیں، اس آیت کریمہ میں اولی الامر منکم کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض علماء یہ استنباط کرتے ہیں کہ مسلمانوں ہی میں سے اپنا حاکم بناؤ اور غیر مسلم حاکم کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک لغو عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں، جو عمومی نظر ڈالنے سے ہی غلط ثابت ہوتا ہے۔ سب مسلمان جو غیر مسلم حکومت میں بستے ہیں یا وہاں ہجرت کر جاتے ہیں، وہ ان کی حکومت کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو مسلمان حاکم ہو، اس سے کسی معاملہ میں تنازع کا کیا سوال ہے جس کو اللہ اور رسول کی طرف لٹایا جائے۔ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ احمدیو، میں تم سے پوچھتا ہوں، اس وقت تم کس کی بات مان رہے ہو؟ اللہ کی بات مان رہے ہو کہ اپنے عہدیداروں کی بات مان رہے ہو؟ اپنے خلفاء کی بات مان؟ آپ کو کیا علم ہے آپ کے خلفاء کے متعلق؟ کیا وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ کیا وہ صحیح جو جمہوریت ہے دین اسلام میں، جس کا مرزا طاہر اپنے ان آیات میں نوٹ لکھتے ہوئے ذکر کرتا ہے، کیا وہ سچی جمہوریت کے مطابق بھی وہ منتخب ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم کلام کرنا اور اپنا میسیج دینا کہ اے فرعون، یہ بنی اسرائیل کو جو تم غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کو آزاد کر دو، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے، لیکن نرم زبان میں اس سے گفتگو کرنا، کیونکہ وہ باغی ہو چکا ہے، نافرمان ہے میرا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم اس کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس، وہ باغی ہو رہا ہے، اس سے جا کر نرم بات کرو، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ سامعین کرام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ تو مرزا طاہر احمد کے آگے اپنے دعویٰ کو بڑے ادب کے ساتھ رکھ دے، پھر اس کے جواب کا انتظار کر۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ مجھ پر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں خلفاء کے متعلق یا خلیفہ رابع کے متعلق سخت زبان استعمال کرتا ہوں۔ میں ان بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ جناب، میرے وہ جو مقدمہ ہے، میری کتاب غلام مسیح الزماں پڑھو، پوری پڑھو، اور دیکھو کہ میں نے خلیفہ رابع صاحب کے متعلق کتنی ادب اور تہذیب کے ساتھ ان کے آگے میں اپنا دعویٰ رکھا۔ اے میرے سید، اے میرے آقا کے الفاظ کے ساتھ میں نے اس کو پکارا، جبکہ مجھے پتہ تھا اس وقت کہ یہ جو خلفاء ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنے ہوئے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی خلیفے نہیں ہے یہ۔ ہاں، وہ امامت کا سلسلہ جس کا حضرت بانی جماعت الاسلام نے اپنے رسالہ الوصیت کے حاشیے میں فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد 40 مومن جس مومن کے متعلق یہ اتفاق کر لیں کہ وہ میرے نام پر بیعت لینے کی لائق ہے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور وہ دوسروں کو کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنائے۔ ہاں، میں ان لوگوں کو اس امامت کے سلسلے کا تسلسل ضرور جانتا تھا، اور اب بھی جانتا ہوں، خلیفہ رابع تک، جب اور جس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں جس کا اس نے محمدی مریم کو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور اس کو وعدہ دیا تھا کہ تیرے بعد میں اس کو نازل کروں گا، اور وہ بھی رسالہ الوصیت میں فرما گئے ہیں کہ تم سب کرنا کام اسی طرح امامت کا سلسلہ بھی چلانا، لیکن اس وقت تک جب روح القدس پا کر کھڑا ہو جائے گا، اس وقت تک تم نے یہ سارا کام کرنا۔ خلیفہ رابع صاحب کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا بڑے ادب اور تہذیب کے ساتھ،
اور مجھے خدا نے کھڑا کیا، کسی انسان کا میں کھڑا کیا ہوا نہیں ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری زبان تھوڑی سی درست ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ میں حلفاً بات بیان کر رہا ہوں۔ میرے ایک بزرگ تھے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ہمیشہ ساری زندگی میرا بزرگوں سے ہی پیار اور محبت اور دوستی رہی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا ملنے کیل میں نا، میں نے خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنا مقدمہ دعویٰ بھیجنے سے پہلے چند ایسے ذمہ دار لوگ جو تھے، جن کو متعلق میں جانتا تھا کہ شریف النفس ہیں، متقی ہیں اور ذمہ دار ہیں، میرے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں کسی سے نہیں کریں گے، ان کو بھی میں نے چند لوگوں کو پڑھایا تھا، ان میں سے وہ بزرگ بھی تھے۔ تو جب انہوں نے میری وہ کتاب پڑھی غلام وسیع الزماں، تو وہ کہتے ہیں تنزن مجھے کہتی ہیں غفار کہ تم نے اتنی دفعہ اے میرے آقا، اے میرے سید، مطلب ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو جواب یہ کہا تھا، عرض کیا تھا کہ جناب میرا عمل میرے ساتھ ہے اور دوسروں کا عمل ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عزت کرنا ہی سکھایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد اگر میری زبان میں تلخی آئی ہے، یہ لوگ پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ میں کیا کہوں، پھر میرے منہ میں لفظ ایسا آ جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا خلیفہ رابع صاحب کا کام نہیں تھا وہ میرا فیصلہ کرتا؟ کیونکہ وہ امام تھا جماعت احمدیہ کا، وہ حضور صاحب کی جماعت تھی، وہ امامت کے سلسلے کا ایک امام تھا، اس کو فرض نہیں تھا کہ بندہ اللہ کا نام لے کر میرے سامنے ایک اپنا مدعی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ پیش کر رہا ہے، میں اس کا فیصلہ کروں۔ لیکن کیا اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ اور جس انصاف کی وہ باتیں کر رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 اور 60 کے ضمن میں، کیا اس نے وہ انصاف کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق میں کیا کروں؟ میں کس طریقے سے بات کروں ان لوگوں کے لیے؟ کیسا نرم لفظ ان کے لیے استعمال کروں؟ اس کے باوجود میں نے اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ اے میرے سید اور اے میرے آقا کر کے ان کے آگے رکھا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری دعا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد جو جماعت جس حالت میں وہ بیچارے چھوڑ کے گئے ہیں، اب یہ پوری جماعت اس وقت کنفیوز ہے، پوری جماعت ایک طرف کنفیوز ہے، میں اپنی طرف دکھ اور مصیبتیں جھیلتا پھر رہا ہوں بغیر کسی قصور کے۔ خدا نے اگر کسی انسان کو کھڑا کر دیا، اس پر اپنا فضل اور رحمت نازل کر دیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ مرزا غلام دار السلام کا کیا قصور تھا اپنے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا، اس کو ایک نشان بنایا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی امام مہدی علیہ السلام اور مسیح موعود کی، اس کے وجود میں پوری کر دی۔ اس میں کیا قصور تھا اس کا؟ ایسا ہی آج عبدالغفار جنبا کا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس موعود ذکی غلام کی بشارت دی تھی محمدی مریم کو، اللہ تعالیٰ نے وہ قرۂ افعال اس عاجز کے نام پر نکال دیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب میں خطبہ کی طرف آتا ہوں ان چند باتوں کے، ان بنیادی باتوں کے بعد۔ سامعین کرام، منور حسینی صاحب اپنے مورخہ 13 ستمبر 2014 کی ای میل میں خاکسار کے متعلق فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا یشرک اللہ من لا یشرک الناس آر دا ورڈز آف حدیث شریف، ون ہو از ناٹ تھینکفل ٹو فیلو humans could not be thankful to Allah Ta'ala. Hazrat Jamba Sahib alayhi salam has taken all his theories from Anjuman Ishat-e-Islam, Lahore, practicing and enjoying the philosophy, but he is not admitting that he has taken this Maida from Hazrat Mauli Muhammad Ali Sahib رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو انگریزی نہیں سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حسینی صاحب خاکسار پر الزام لگاتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت جمبا صاحب نے اپنے تمام نظریات انجمن اشاعت اسلام لاہور سے لیے ہیں۔ یہ وہ بات سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کی فلاسفی سے انجائے کر رہے ہیں۔ یہ فلاسفی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مائدہ حضرت مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ منور حسینی صاحب کے مذکورہ الفاظ میں خاکسار پر مولوی محمد علی صاحب اور انجمن اشاعت اسلام لاہور سے اپنے مذہبی اور علمی نظریات چرانے یا سرقہ کا کیا در پردہ الزام موجود نہیں ہے؟ اپنی 13 ستمبر 2014 کی ہی ای میل میں آگے وہ فرماتے ہیں
Muslim Maud Peshgoi does not apply on Hazrat Khalifatul Masih Sani is loving Aqidah of Hazrat Maulvi Muhammad Ali Sahib, which Jamba Sahib is enjoying, rather making the foundation of his entire building without thanks to Anjuman Ashate Islam Lahore. پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھتے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ پیش گوئی مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پر چشمہ نہیں ہوتی، اور یہ حضرت مولوی محمد علی صاحب کا پسندیدہ عقیدہ تھا. جمبا صاحب کے عقائد کی بنیاد بھی اسی پر ہے، لیکن وہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا شکریہ ادا نہیں کرتے. سامعین کرام، اس صاحب نے اپنے مذکورہ الفاظ میں پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں کیا خاکسار پر مولوی محمد علی صاحب کی نقل کرنے یا چوری کرنے کا درپردہ الزام نہیں لگایا ہے؟ اسی طرح 18 ستمبر 2014 کی اپنی ای میل میں یہ صاحب خاکسار کے متعلق لکھتے ہیں: He is not thankful to Lahore Jamaat, from where he borrowed entire story and brainchild. وہ یعنی جمبا صاحب لاہور جماعت کا شکریہ ادا نہیں کرتے جہاں سے انہوں نے یہ ساری کہانی مستعار لی ہے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کا خواہ قادیان جماعت سے تعلق ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے، میں آپ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ شخص خاکسار پر اپنی مذہبی اور علمی نظریات کے مستعار لینے یعنی چوری کرنے کا درپردہ الزام نہیں لگا رہا. واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کی حقیقت کا انکشاف بذات خود اللہ تعالیٰ نے مجھ امی انسان پر کیا. اس کے بعد میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی مقدس یعنی قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کیا. اور سامعین، خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کے دوسرے حصے یعنی الہامی پیشگوئی کی حقیقت کو پڑھ کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. علاوہ اس کے خاکسار نے اپنی روحانی ماں محمدی مریم کے روحانی خزائن سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے. اور سامعین کرام، میری کتاب غلام مسیح الزمان کے پہلے حصہ یعنی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ کو پڑھ کر میرے اس بیان کی پڑتال کر سکتے ہیں. آج میں اپنے تیسرے خطبہ جمعہ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں مولوی محمد علی صاحب اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کے کسی لٹریچر سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہے، اور یہ سراسر ایک جھوٹا اور ایک کذب بیانی ہے جو یہ حسینی صاحب مجھ پر لگاتے پھر رہے ہیں. اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر خدا تعالیٰ کی خاکسار پر لعنت ہو. مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والے منور حسینی صاحب، آپ نے مجھ پر جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں، میدان میں آ کر تمام احمدی اور غیر احمدی سامعین کے آگے اپنے الزام کی سچائی کی خاطر یہ حلف اٹھائیں. آپ حلف اٹھائیں کہ میں ملک منور حسینی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عبدالغفار جمبا نے اپنے مذہبی اور علمی نظریات حضرت مولوی محمد علی صاحب کی کتابیں پڑھ کر اپنائے ہیں یا لکھے ہیں یا انجمن اشاعت اسلام لاہور سے مستعار لیے ہیں، اور اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ یعنی ملک منور احمد حسینی پر لعنت ہو. سامعین کرام، اگر منور حسینی خاکسار کے بالمقابل مذکورہ حلف نہیں اٹھاتا تو پھر آپ تسلیم کر لینا اور فیصلہ کر لینا کہ ہم دونوں میں سے دروغ گو اور کاذب کون ہے. میری اپنے رب کے آگے یہ التجا ہے کہ رب فرق بینا صادقم و کاذبن انتا ترا کل مسلم و صادقن. اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا. تو جانتا ہے کہ مسلم اور صادق کون ہے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی موعود کی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود کے سلسلہ میں منور حسینی صاحب نے خاکسار پر سرقہ یا چوری کا جو گھٹیا اور گھناؤنا الزام لگایا ہے،
جس کا میں ابھی ان کے بڑے واضح الفاظ میں ذکر کر چکا ہوں. اب حسینی صاحب اپنے اس گھٹیا اور گھنونے الزام کو چھپانے اور خاکسار اور سب سامعین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور پوتر بننے کے لیے عذر گناہ بدتر از گناہ کے محاورے کے مطابق بہانہ بناتے ہوئے اپنی 27 ستمبر کی ای میل میں لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں I never used word surka about him ever. We are passing through a time where all books and material in other electronic form is available and consulting views of others is not forbidden. And it was not forbidden even before even. Knowledge is not personal property. Everybody can make use of it. انگریزی نہ جاننے والے اصحاب کے لیے میں اس کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان یعنی جنبا صاحب کے لیے کبھی بھی سرکہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں تمام کتب اور معلوماتی مواد الیکٹرانک فارم میں موجود ہے اور دوسروں کے خیالات سے آگاہی نہیں ہے. علم کسی کا ذاتی اثاثہ نہیں ہے. ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے. سامعین کرام، یہ شخص خاکسار پر سرقہ اور چوری کے الزامات لگا کر اب ان سے مکرنے کی کوشش اور ہیلے بنا رہا ہے. سامعین کو واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کسی پر سرقہ یا چوری کا الزام لگانے کے لیے ضرور سرقہ یا چوری کے الفاظ ہی استعمال کیے جائیں. منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ در پردہ یعنی بالواسطہ طور پر الزامات بھی لگا دیا کرتے ہیں اور پھر یہ عذر بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کب سرقہ یا چوری کا الزام لگایا ہے. لیکن آج کے دور میں لوگ اتنے بدھو نہیں ہیں کہ منور حسینی صاحب کی مکاریوں کو سمجھ اور جان نہ سکیں. خاکسار اب منور حسینی کے سرقہ کے جھوٹے الزام کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہاں ایک مثال پیش کرتا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. امید ہے اس سے سامعین اس شخص کی اداکاری اور اس کے طریقہ واردات سے بخوبی واقف ہو جائیں گے. واضح رہے کہ شیلڈن لی گلاشو اور سٹیون وائن برگ دونوں نامور سائنسدانوں کا نیو یارک شہر سے تعلق ہے. یہ دونوں یہودی اور مہاجر والدین کے بیٹے تھے. اپنی گریجویشن کے دوران 1950 میں نیو یارک کے برانکس ہائی اسکول آف سائنس میں یہ دونوں ہم کلاس بھی رہے ہیں. وائن برگ نے پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور گلاشو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی. دونوں نے تھیوریٹیکل فزکس میں لگ بھگ 1960 کی دہائی میں تحقیق شروع کی تھی. ان دونوں کے برخلاف سامعین کرام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے 1946 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے میتھمیٹکس میں پاس کیا. بعد ازاں انہوں نے غالباً 1951 میں کیونڈش لیبارٹری ایٹ کیمبرج سے تھیوریٹیکل فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی 1960 کی دہائی میں تھیوریٹیکل فزکس کے میدان میں تحقیق شروع کر دی. ممکن ہے کہ یہ تینوں حضرات ایک دوسرے سے واقف بھی ہوں اور انہوں نے اپنی اپنی ریسرچ کے پروجیکٹس کے متعلق ایک دوسرے کو بتایا بھی ہو. مشہور ماہر طبیعت آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کرنے کے بعد اپنی بقیہ ساری زندگی معلوم 4 قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں صرف کی تھی. مگر 25 سال کے عرصہ پر محیط اس دور میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ یقین سے پر تھا کہ یہ چاروں قوتیں ایک ہی قوت کی مختلف شکلیں ہیں. آئنسٹائن کو تو اس ضمن میں ناکامی ہوئی، لیکن پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور آپ کے 2 امریکی ساتھیوں شیلڈن لی گلاشو اور سٹیون وائن برگ کی ریسرچ کے نتیجے میں
بالآخر 4 میں سے 2 قوتیں یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس دونوں ایک ہی قوت کی مختلف شکلیں ثابت ہو گئیں. یعنی ان تینوں کی the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles کے سلسلے میں یہ ان تینوں کی کنٹریبیوشنز تھی. اس کامیابی کے نتیجہ میں ان تینوں کو 1979 میں طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا تھا. اب میں ایک مثال کے ساتھ احمدی اور غیر احمدی سامعین سے پوچھتا ہوں، منور حسینی صاحب آج جو خاکسار پر سرقہ اور چوری کا الزام لگا رہے ہیں، 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملنے کے بعد اگر وہ ان پر کرم فرمائی کرتے ہوئے انہیں بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اپنی ای میل میں انہیں لکھتے، وہ لکھتے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس are the words of حدیث شریف. One who is not thankful to fellow humans could not be thankful to Allah Ta'ala. Hazrat Dr. Abdus Sahib alayhi salam has taken all his theories from Sheldon Lee Glashow and Steven Weinberg, practicing and enjoying their research, but is not admitting that he has taken his research work from Sheldon Lee Glashow and Steven Weinberg. انگریزی نہ سمجھنے والوں کے لیے ترجمہ اس طرح یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اگر یہ ملک حسینی صاحب کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ لکھتے 1979 کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام کو یہ ای میل، حدیث کے الفاظ کے مطابق جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. حضرت ڈاکٹر عبدالسلام علیہ السلام نے اپنے تمام نظریات شیلڈن لی گلاشو اور سٹیون وائن برگر سے لیے ہیں اور ان کی تحقیق سے انجائے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ تحقیق شیلڈن لی گلاشو اور سٹیون وائن برگر سے لی ہے. سامعین کو واضح رہے کہ منور حسینی صاحب دور حاضر کے ایک بڑے مؤدب انسان ہیں اور یہ ادب اور آداب کا بڑا خیال رکھتے ہیں. جیسے مثلا جب میرا ذکر کرتے ہیں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام، سلطانی کا ذکر کرتے ہیں حضرت ناصر سلطانی احمد علیہ السلام. اسی طرح ایک ہمارے نبی صاحب ہیں فرینکفورٹ میں، وہ جو بدتمیزی بھی کرتے رہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی گستاخانہ. وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں دا کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی نام جب لیتے ہیں حضرت زاہد خان علیہ السلام. یہ بڑے مؤدب انسان ہیں. جناب منور حسینی صاحب ایک اور ای میل میں جناب ڈاکٹر عبدالسلام کو بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اگر لکھتے، میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام از ناٹ تھینکفل ٹو شیلڈن لی گلاشو اینڈ سٹیون وائن برگ فرام ویئر ہی باروڈ ہز انٹائر ریسرچ اینڈ برین چائلڈ. اسی طرح اپنی ایک اور ای میل میں منور حسینی صاحب ڈاکٹر عبدالسلام کو بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اگر پھر لکھتے کہ دا یونیفائڈ ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹر ایکشن بٹوین ایلیمنٹری پارٹیکلز واز اے فیوریٹ ریسرچ ورک آف شیلڈن لی گلاشو اینڈ سٹیون وائن برگ, which Dr. Abdus is enjoying, rather making the foundation of his entire research work, without thanks to Sheldon Lee Glashow and Steven Weinberg. سامعین کرام, فرض کریں 1979 میں نوبل انعام ملنے کے بعد اگر منور حسینی صاحب اس قسم کے جھوٹے الزامات ڈاکٹر عبدالسلام پر لگا دیتے, کیونکہ ان کی یہ عادت ہے یہ ایسے تماشے کرنے کی, اگر ایسے الزام لگا دیتے تو ان کے یہ الزامات اس قسم کے ہوتے جو آج وہ خاکسار پر بھی لگا رہے ہیں. ان الزامات کے سننے پر یقیناً ڈاکٹر عبدالسلام منور حسینی سے کہتے کہ تم میرے متعلق کیا کیا فضول بک بک اور بکواس کر رہے ہو.
مجھ پر سرقہ اور چوری کے الزامات لگا رہے ہو جو کہ قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب منور حسینی صاحب سے حلفاً کہتے کہ میں نے اپنی تحقیق کو شیلڈن لی گلاشو اور سٹیون وائن برگ سے نہیں لیا، بلکہ بفضل اللہ تعالیٰ یہ تحقیق میرے ہی ذہن کی کاوش ہے۔ منور حسینی صاحب، کیا تم میرے متعلق ڈاکٹر عبدالسلام اس سے کہتے کہ منور حسینی صاحب، کیا تم میرے متعلق اپنے بیانات کے سلسلے میں حلف اٹھاؤ گے؟ لیکن منور حسینی صاحب آگے سے حلف اٹھانے کی بجائے یہ کہتے I never use word surka about you ever. We are passing through a time where all books and material in the electronic form is available and consulting views of others is not forbidden. And it was not forbidden before even. Knowledge is not personal property. Everybody can make use of it. سامعین کرام، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے سخت اعتراض کے جواب میں اگر منور حسینی صاحب آپ کے آگے اپنے مذکورہ الفاظ میں سرقہ یا چوری کے الزام کی تردید کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام سے کہتے کہ میں تو آپ کے سلسلے میں یا آپ پر کوئی سرقہ کے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے ہیں میں نے، تو کیا منور حسینی صاحب کی اپنی صفائی کے لیے ایسے الفاظ یا ایسی حجت ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے قابل قبول ہوتی؟ میں جواباً گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب منور حسینی صاحب کے اپنی صفائی کے لیے پیش کیے گئے ایسے الفاظ کو رد کرتے ہوئے ان کے ان الفاظ کو عذر گناہ بدتر از گناہ سے تعبیر فرماتے۔ اور آج میں بھی منور حسینی کے اپنے حوالہ سے اس بیان کے سلسلے میں یہی کہوں گا کہ ان کا یہ بیان عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ اے برادران اسلام، جن مسلمانوں بشمول احمدیوں کے تقوی اور روحانیت کا یہ حال ہو چکا ہو کہ اگر ان میں کسی کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے بنا پر کوئی اعزاز ملے یا کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اسے اپنی کسی معود رحمت یا اپنے کسی معود فضل کا نشان بنا دے، تو پھر ایسے انعاموں سے محروم متعصب اور برفطرت لوگ اور بد فطرت لوگ جھٹ ایسے خوش نصیبوں پر سرقہ اور چوری کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مذہبی دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر کبھی کسی پر سرقہ کے الزام، کبھی ختم نبوت کے دفتر کا اجراء اور کبھی ختم مجددیت کا جواز پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ حدیث مجددین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بابیلا بھی مچاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی سرقہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ جن لوگوں یا جن قوموں کا اخلاقی اور روحانی معیار ایسا ہو تو پھر ایسے لوگوں میں دیدہ ور کہاں سے پیدا ہوں اور کہاں سے آئیں؟ تبھی محترم ضمیر جعفری صاحب مسلمانوں کی اس بدبختی کا رونا ان الفاظ میں روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوئی مدت کہ کوئی دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا۔ منور حسینی صاحب کے بقول اب میں ایک دوسرا موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ منور حسینی صاحب کے بقول خاکسار نے اپنے مذہبی اور علمی نظریات کو مولوی محمد علی صاحب اور انجمن اشاعت اسلام لاہور سے مستعار لیا ہے۔ اگر خاکسار نے اپنی دعویٰ مسلم موت کی بنیاد انجمن اشاعت اسلام لاہور کی روحانی مائدہ اور مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ المسلح الموت پر رکھی ہوئی ہے، اگر ایسا ممکن ہوتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے رسالہ کو پڑھ کر ایسا مدلل دعویٰ مسلم موت کر لیتا جس کے نتیجہ میں پیشگوئی مسلم موت کے سلسلہ میں قادیانیوں پر سختہ طاری ہو جاتا، تو پھر سامعین کرام میرا اس الزام کنندہ سے سوال ہے کہ 1914 میں مولوی محمد علی صاحب نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یہ دعویٰ خود کیوں نہ کیا؟ سامعین کو واضح رہے
کہ انکشاف الہی کے بعد یہ بات میں نے لوگوں کو بتائی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ بات مجھ سے پہلے نہیں ہے. اور اس کا علم مجھے خدا نے دیا ہے کہ موعظ کی غلام مسیح الزمان جس کو حضور سامنے مسلم موعظ فرمایا ہوا ہے، وہ نہ تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلم کا کوئی جسمانی لڑکا تھا اور نہ ہی وہ آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا. اس موعظ کی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا ہے. وہ کسی اس عالم اسلام کے 72 جو 73 فرقے ان میں کسی جگہ بھی نہیں پیدا ہوگا، صرف جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا حضرت مرزا غلام اسلم کی پیروی میں. اس حقیقت کا نہ مولوی محمد علی صاحب کو علم تھا اور نہ ہی انہوں نے اس کا اپنی کسی تحریر میں ذکر کیا ہے. اور یہ بھی کہ مسلم موعظ کی اصطلاح الہامی نہیں بلکہ ملہم کی اپنی وضع کردہ ہے. اگر دعویٰ مسلم موعظ کے سلسلے میں مولوی محمد علی صاحب کے آگے یہ رکاوٹ تھی سامعین کرام کہ وہ حضور اسلام کے جسمانی لڑکوں کی طرح پیش گوئی مسلم موعظ کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے تھے، تو پھر آپ کے کسی لڑکے کو چاہیے تھا، یعنی مولوی محمد صاحب کے کسی لڑکے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کی رسالہ المسیح الموعظ کو پڑھ کر اور اس سے فیض پا کر دعویٰ مسلم موعظ کر کے پیش ہوئی مسلم موعظ کے میدان میں قادیانیوں کا ناختہ بند کر دیتے. ایسا انہوں نے کیوں نہ کیا؟ اگر مولوی محمد علی صاحب کے کسی فرزند ارجمند کو یہ جرت نہیں ہوئی ہے تو پھر انجمن اشاعت اسلام لاہور کا کوئی اور مایا نازم عالم مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کی روحانی مائدہ سے فیض پا کر اور مسلم ہونے کا دعویٰ کر کے قادیانیوں کے دانت کھٹے کر دیتا. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ کے علماء بھی، جماعت احمدیہ قادیان کے علماء بھی پیش گوئی مسلم موعظ کے سلسلہ میں مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کی روحانی مائدہ سے واقف تھے. ان دونوں جماعتوں میں قادیانی اور لاہوریوں میں پیش گوئی مسلم موعظ کے موضوع پر مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں. اور 1937 کا مناظرہ راولپنڈی ایک مشہور مناظرہ ہے جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یاد ہے. اگر مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ المسیح الموعظ اور پیش گوئی مسلم موعظ کے سلسلہ میں لاہوریوں کی روحانی مائدہ سے کوئی لاہوری فائدہ نہ اٹھا سکا اور یہ سنہری موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر جماعت احمدیہ قادیان میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی عالم یا کوئی غیر عالم مولوی محمد علی صاحب کے رسالہ اور پیش گوئی مسلم موعظ کے سلسلہ میں لاہوریوں کی روحانی مائدہ سے فائدہ اٹھا کر مسلم موعظ ہونے کا دعویٰ کر کے دنیا کے کناروں تک شہرت پا سکتا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس میں ان کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ منور حسینی صاحب جو مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے اپنے مذہبی اور علمی نظریات کو لاہوریوں سے مستعار لیا ہے یا میرے نظریات کی بنیاد مولوی محمد علی صاحب کے رسالہ المسیح الموعظ اور لاہوریوں کی کسی روحانی مائدہ پر ہے، میں الزام کنندہ سے پوچھتا ہوں کہ تم تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والے کسی احمدی خاندان کے چشم و چراغ ہو، اور تمہیں مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ المسیح الموعظ اور پیش گوئی مسلم موعظ کے سلسلے میں لاہوریوں کی روحانی مائدہ کا بھی علم ہوگا، تو پھر تم نے اس سنہری موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ عبدالغفار جمبا سے پہلے تم میں اس روحانی مائدہ سے فائدہ اٹھا کر دنیا کے کناروں تک شہرت پا لیتے. اگر تمہارے اس الزام میں کوئی صداقت ہے تو پھر آپ کو واضح رہے کہ تم بڑے جاہل ثابت ہوئے اور تمہارے بالمقابل عبدالغفار جمبا نے مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ اور لاہوریوں کی روحانی مائدہ سے فائدہ اٹھا کر کیا اپنا سخت ذہین و فہیم ہونا ثابت نہیں کر دیا ہے؟ سامعین کرام، آپ سب کو واضح رہے کہ منور حسینی صاحب جو غلیظ اور گھٹیا اور جھوٹے الزام مجھ پر لگاتا پھر رہا ہے، یہ صرف اس خبیث انسان کی بک بک ہے و بس.
ایسا کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کے رسالہ کو پڑھ کر ایسا مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر سکے جس کے آگے وہ لوگ جو کل تک دنیا میں ناقابل شکست ہونے کے دعوے کرتے پھر رہے تھے، نہ صرف ان پر موت طاری ہو جائے بلکہ وہ اپنے کباڑوں کو بھی بند کر کے بیٹھ جائیں۔ ممکن نہیں ایسی بات کسی کا رسالہ پڑھ کے۔ منور حسینی صاحب، آپ کو واضح رہے کہ خاکسار سے پہلے اگر آپ یا کوئی اور قادیانی یا لاہوری مولوی محمد علی صاحب کا رسالہ پڑھ کر اپنے مسلم موعود ہونے کی غلطی کر بیٹھتا تو یقیناً اس کا حشر بھی وہی ہوتا جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور رحمت اس عجز کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور اس عجز کے بغیر کوئی انسان بھی یہ کام کرتا تو وہ وہی انجام سے، اسی انجام سے دو چار ہوتا جس انجام سے مرزا بشیر الدین محمود احمد دو چار ہوئے تھے۔ منور حسینی اپنی 27 ستمبر 2014 کی ای میل میں مجھ پر اور میری جماعتی یہ ایک اور میں آپ ٹاپک بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں، ایک اور الزام ہے اس شخص کا۔ وہ کہتے ہیں اپنی 27 ستمبر 2014 کی ای میل میں مجھ پر اور میری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند پر ایک اور جھوٹا الزام لگاتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہور جماعت اینڈ حضرت مولوی محمد علی صاحب not said anything about Muslim Maud theory one time, but Maulvi Sahib and Anjuman spent entire 100 years in opposition to Khalifatul Masih Sani, and still that is their agenda, nothing else. Islah Pasand agenda resembles that. What I could understand. This understanding is not accusation or challenge, this is a study. انگریزی نہ جاننے والوں کے لیے ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ لاہور جماعت اور مولوی محمد علی صاحب نے مسلم موعود نظریہ پر کوئی ایک آدھ دفعہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے خلیفۃ المسیح ثانی کی 100 سال تک مخالفت کی ہے، اور اب بھی ان کا یہی ایجنڈا ہے۔ جو میں نے مطالعہ کیا ہے، اصلاح پسند جماعت کا بھی یہی ایجنڈا ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں بلکہ صرف ایک مطالعہ ہے۔ میں اس جھوٹے الزام کے سلسلہ میں جواباً گزارش کرتا ہوں، چند باتیں میں کروں گا سامعین کے آگے، کہ منور حسینی صاحب کی یہ انڈرسٹینڈنگ بھی قطعی طور پر سامعین کرام غلط اور ایک سفید جھوٹ پر مبنی ہے۔ اولاً جہاں تک خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کا تعلق ہے تو ان کا یہ دعویٰ مسلم موعود ہی قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں تو بطور ایک جسمانی لڑکا حضور اسلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ بلا شبہ مولوی محمد علی صاحب اور لاہوری جماعت خلیفہ ثانی صاحب کے اس جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی مخالفت کرتی رہی ہے، اور کرنی چاہیے بھی تھی کیونکہ دعویٰ ہی جھوٹا تھا۔ اب خاکسار نے تو اللہ تعالیٰ سے الہامی اطلاع پا کر اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور لاہوری جماعت کے عقائد میں تھوڑی بہت یکسانیت پیدا ہو گئی ہے تو کیا اس سے ہم لاہوری بن گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن منور حسینی صاحب کے اس الزام کا مقصد صرف ہمیں لاہوری بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے الزام کی تردید کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سامعین کے آگے کہ ختم نبوت اور حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دونوں عقائد کے علاوہ باقی تمام عقائد میں جماعت احمدیہ اور جماعت اہل سنت والجماعت میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے کیا جماعت احمدیہ جماعت اہل سنت والجماعت بن جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے بھی جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور لاہوری جماعت میں بہت سا اختلاف ہے۔ مثلا 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو الہامی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق قرار دیا ہے۔ خاکسار اس دعویٰ کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے
اور دلائل کے ساتھ میرا مقابلہ کرنے کی بجائے قادیانی اور لاہوری حضرات میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جہاں تک مسلم موعود کے نزول کا تعلق ہے سامعین کرام، تو اس معاملہ میں بھی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے خیالات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ بقول مولوی محمد علی صاحب، مسلم موعود 3 صدیوں کو 4 کرنے یا 3 نسلوں کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ بانی جماعت کے الہام اور کلام میں اس خیال کے حق میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ویسے بھی حضور صاحب جس مسلم موعود کو اپنا جسمانی فرزند خیال کر کے اسے اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اس کے متعلق آپ یہ کس طرح لکھ سکتے تھے کہ وہ 3 اور 4 صدی کے بعد ظاہر ہوگا؟ ثانیاً مولوی محمد علی صاحب کا یہ بھی خیال تھا کہ جب احمدیت عیسوی سلسلہ کی مانند 300 سال کے بعد غالب آ جائے گی، تب اس غلبہ کے بعد وہ موعود مسلح ظاہر ہوگا۔ ایسا خیال بھی صریحاً ایک مغالطہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے کلام اور الہام میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اور ایسے خیال سے مزید یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ جب عیسوی سلسلہ کی طرح احمدیت کا دنیا پر غلبہ ہو جائے گا، تو پھر اس غلبہ کے بعد مسلم موعود نے ظاہر ہو کر کیا کرنا ہے، اور اسے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے مجددین اور مصلحین اپنے وقت اور اپنے موسم پر آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے وقت اور بے موسم بھیج دے۔ یہ لوگ ضرورت حقہ کے مطابق آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت مبعوث فرماتا ہے جب جماعت اور امت میں غلط عقائد اور بگاڑ پیدا ہو جائیں۔ لوگوں کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں۔ جب لوگ متقی ہوں اور ان کا اپنے خدا سے بھی پختہ تعلق ہو، اور مزید وہ جماعت یا وہ امت بھی ترقی کے عروج پر ہو، تو اس وقت نہ کوئی مجدد اور نہ ہی کوئی مسلم موعود نازل ہوا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے نازل ہونے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ ترقی کے زمانہ میں آتے ہیں جب دنیا بگڑ جاتی ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجددین کے مبعوث ہونے کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی سلسلہ کے مطابق مسلم موعود کا نزول بھی آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہونا تھا۔ 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاکسار پر پیش گوئی مسلم موعود کی حقیقت کا اسی طرح انکشاف ہوا ہے جس طرح 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں میرے آقا حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر پیش گوئی مسیح موعود کی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق یہی سچ ہے و بس۔ جماعت احمدیہ لاہور والے نہ صرف ختم نبوت کے قائل ہیں، بلکہ وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو صرف ایک مجدد اور محدث مانتے ہیں، برخلاف لاہوریوں کے۔ خاکسار اور میری جماعت نہ صرف ختم نبوت کو ایک جھوٹا عقیدہ سمجھتی ہے، بلکہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک امتی نبی مانتی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک میرا ایمان ہے اور پختہ ہے اور سچا ہے کہ یہ امتی نبی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر ان کی پیروی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو جتنے بھی قومی انبیاء آئے تھے دنیا میں، خواہ وہ شرعی تھے یا خیر شرعی تھے، حقیقی تھے، مستقل تھے، ان سب سے یہ امتی نبی آگے نکل گیا۔ ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو پھر میں سامعین کرام سے پوچھتا ہوں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ لاہور میں یہ جو منور حسینی صاحب مشابہت پیدا کرتے پھر رہے ہیں، یہ مشابہت ہم میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟
تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ خطبہ کے آخر میں ایک بار پھر سامعین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ منور حسینی صاحب نے اپنی 27 نمبر کی ای میل میں یہ جو لکھا تھا، I never used word surka about him ever. We are passing through a time where all books and material in other electronic form is available and consulting views of others is not forbidden. And it was not forbidden before even. Knowledge is not personal property. Everybody can make use of it. اس کا ترجمہ پھر میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے یعنی جنبا صاحب کے لیے کبھی بھی سرکہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں تمام کتب اور معلوماتی مواد الیکٹرانک فارم میں موجود ہے، اور دوسرے کے خیالات سے آگاہی منع نہیں ہے۔ علم کسی کا ذاتی اثاثہ نہیں ہے، ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کسی پر سرقہ یا چوری کا الزام لگانے کے لیے ضرور سرقہ یا چوری کے الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ منافقوں اور مکاروں کا یہ طریقہ واردات ہوا کرتا ہے کہ وہ در پردہ الزامات بھی لگا دیا کرتے ہیں اور پھر یہ عذر بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کب سرقہ یا چوری کا الزام لگایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ اتنے بدھو نہیں ہیں کہ وہ منور حسینی کی مکاری اور اداکاری کو سمجھ اور جان نہ سکے۔ میں نے منور حسینی صاحب کا جو نفسیاتی مطالعہ کیا ہے، یہ شخص شہرت کے لیے کافی بھوکا ہے، اپنی پروجیکشن چاہتا ہے۔ منور حسینی صاحب اب تاریخ مذہب میں ہم دونوں کا ذکر چلتا رہے گا۔ ایک پر دنیا بطور ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں اور ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم درود اور سلامتی بھیجتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور دوسرے پر لوگ بطور کذاب لعنت بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر تیرے مقدر میں ہدایت ہوئی اور تو نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی تو ممکن ہے وہ تجھے بخش دے اور اس ذلت اور رسوائی سے تیری خلاصی ہو جائے۔ لفظوں کے ہیر پھیر کا دھندا بھی خوب ہے، لفظوں کے ہیر پھیر کا دھندا بھی خوب ہے، جاہل جماعت قادیان میں استاد ہو گئے۔ میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا کے آگے یہ اعلان کیا تھا، اور آج میں بھی یہی اعلان دنیا کے آگے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔